حضرت محمد بن واسع عالم بھی تھے اور عارف کامل بھی، اور اپنے دور کے بے نظیر بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کو بہت سے تابعین سے شرف نیاز بھی حاصل ہوا، اور بہت سے اہل طریقت کے مرشدین سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اور آپ شریعت و طریقت پر یکساں عمل پیرا رہے، اور اس قدر قناعت پذیر تھے کہ خشک روٹی پانی میں گھول کر کھا لیا کرتے، اور فرماتے کہ خشک روٹی پکانا کبھی مخلوق کا محتاج نہیں ہو سکتا، اور خدا تعالیٰ سے عرض کیا کرتے کہ تو اپنے محبوب کی مانند مجھ کو بھی مسکین رکھتا ہے، لیکن مجھے علم نہیں کہ یہ مرتبہ مجھے کیوں عطا کیا گیا۔ اور جب آپ بہت ہی بھوکے ہوتے تو حضرت حسن بصری کے پاس پہنچ جاتے اور جو میسر آتا کھا لیتے، اور حضرت حسن بصری کو بھی اس بے تکلفی پر بہت مسرت ہوتی۔ آپ کا ایک مقولہ ہے کہ شب و روز بھوکا رہنے والا بھوک کی حالت میں بھی ذکر الہی سے غافل نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے زہد اختیار کرو اور حرص کو ترک کر دو، اور پوری مخلوق کو محتاج تصور کر کے کبھی کسی سے اپنی حاجت کا ذکر نہ کرو، اور اگر تم ان چیزوں کے پابند رہو گے تو مستغنی ہو جاؤ گے، اور اس نصیحت پر عمل کرنے والے کو دو جہان کی سلطنت عطا ہو جائے گی۔ آپ نے ایک دن حضرت مالک بن دینار سے فرمایا کہ دینار و درہم پر نظر ڈالنے سے یہ چیز زیادہ دشوار ہے کہ انسان اپنی زبان پر نگاہ رکھے اور کبھی کسی کو برا نہ کہے۔ ایک دن آپ قتیبہ بن مسلم کے پاس ادنا لباس پہنے ہوئے تشریف لے گئے، اور جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ادنا کپڑا کیوں پہنا ہوا ہے تو پہلی مرتبہ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر دوسری مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا کہ میں زہد کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس لیے خاموش ہوں کہ کہیں اس میں اپنی تعریف اور حالت فقر کی بیان کرنے سے کہیں اللہ سے شکوہ کا پہلو نہ نکل آئے۔ ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے کو بہت مسرور دیکھ کر فرمایا کہ تم کس شے پر نازاں ہو کر اس قدر خوش ہو، کیونکہ تمہاری ماں تو وہ عورت ہے جس کو میں نے 200 درہم میں خریدا ہے، اور تمہارا باپ خدا کی مخلوق میں سے سب سے بدتر ہے، بھلا تم کس چیز پر ناز کر رہے ہو؟ آپ سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ آپ خدا شناس ہیں؟ آپ نے کچھ دیر خاموشی کے بعد فرمایا کہ خدا شناس تو حیرت زدہ اور گمسم ہو کر رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو عزت عطا کر دیتا ہے جو کبھی غیر اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتا، لیکن خدا پر کسی کو اختیار نہیں ہے، اور سچے کو اس وقت تک سچا نہیں کہا جا سکتا جب تک ہیم و رجا کا پلہ مساوی نہ ہو۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، ہر شے کا درمیانی درجہ اچھا ہوتا ہے۔